یہ وظیفہ صرف قرض دار لوگوں کے لیے ہے۔ رب کعبہ کی قسم، پہاڑ برابر قرض بھی ہو۔ قرض کے بارے میں حکم ہے کہ مرنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے، یا معاف ہو جائے تو آخرت میں بار کم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ قرض ادا نہیں کر پاتے تو ان کی اولاد میں بھی اس کی سکت نہیں ہوتی اور متوفی پر قرض واجب کڑا ہوتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے لوگ قرض لے کر قرض بھی ادا کرتے ہیں، لیکن قرض پھر بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ اس کے لیے روحانی وظائف بھی پڑے جاتے ہیں۔ ایسے تمام احباب جو قرض ادا نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، وسائل پیدا ہو بھی جائے تو اخراجات سر اٹھا لیتے ہیں، تو ایسے تمام حضرات سے کہوں گا کہ مجربات رضیویہ کا یہ وظیفہ انتہائی خشوع و خضوع سے ادا کرے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آیات 150 یاد کر لے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نُزُلٌ۔ درود ابراہیمی 21 بار پڑھ کر اس دعا کو روزانہ 101 بار پڑھا کرے۔ انشاءاللہ فقیر کو یقین ہے کہ اللہ اس بندے کے سر سے قرض کا بوجھ اتارنے کے لیے اسباب میں فراخی فرمائیں گے۔ قرض اتارنے کا وظیفہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آج کی وظیفے کی جانب بڑھے۔ ابھی بغیر وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے وظیفے کا بتاتے ہیں، اپنے وظیفے کا بتاتے ہیں۔ آج کا وظیفہ جو ہے وہ بنیادی طور پر 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلے چیز جو ہے وہ یہ ہے وظیفہ، دوسری چیز ہے وہ دعا۔ وظیفہ قرآن پاک کی آیت سے ہے اور دعا حدیث شریف سے ہے۔ پہلے ہم اپنے آیت کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے کس آیت کب اور کتنی بار ورد کرنا ہے۔ وہ سورۃ عمران کی آیت نمبر 26 ہے۔ سورہ عمران قرآن پاک کی سورت ہے۔ آپ نے صبح شام 7 مرتبہ اس آیت کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ ترتیب اس طرح ہوگی: صبح کے وقت بہتر ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کریں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس کی ترتیب ایسی کرنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے شروع میں درود پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ عمران پڑھ لی ہے، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے، اس کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کا یہ وظیفہ اختتام ہو جائے گا۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے، وہ دعا ہے جب ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، یہ حدیث آپ نے پڑھنی، اس کا مفہوم بھی بتاتے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ جب آپ دعا مانگے تو اس کا مطلب اور مفہوم معلوم ہونا چاہیے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو مجھے اپنے حلال کردہ چیزوں کے ساتھ اپنے حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ مجھے تو اپنی حلال چیزوں کے پاس کر دے اور حرام چیزوں سے دور کر دے۔ یعنی جو بھی حرام چیزیں ہیں، حرام پیل ہے یا کھانے پینے میں ہے، اور جو بھی حرام چیزیں اس دنیا میں موجود ہے، مجھے اس سے کوسوں دور فرما دے، اپنے فضل سے مجھے بے نیاز کر دے۔ بے نیاز کر دینے کا مطلب ہے، جو انگلش میں اس کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہے، وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، میں اپنے ضرورتیں اور حاجتیں خود سے خود ہی پوری کروں۔ اس حدیث کا مفہوم ہے انتہائی بابرکت دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں آئے ہے اس کو وظیفے کے بعد دعا مانگنے ہے۔ انشاءاللہ آپ کا قرض ہے، جتنا بھی قرض ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، وہ اللہ پاک سے اس کو پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو خود مختار کر دے گا۔ اسی طرح مکمل وظیفہ اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے، اس کو صبح نماز فجر کے بعد اس پر عمل کر لینا ہے۔ اگر کسی سے ادا نہیں کر سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اس کو صبح کے وقت پڑھ لینا ہے۔ اس طرح آپ نے نماز عشاء کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور قرض خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔